یہ جو پابندی آپ کسی اور پہ لگاتے ہیں، یہ واقعی کسی اور پر ہوتی ہے یا یہ آپ کی اپنی سوچ پر، اپنے فکر اور اپنے کاموں پر، اپنے اعمال پر، اپنے اس کردار پر بھی لگ جاتی ہے؟ اس وقت یوں لگتا ہے کہ سرکار نے عوام کو پر پابندیاں لگاتے لگاتے، عوام کی حدیں متعین کرتے کرتے اپنی حدیں متعین کر دی ہیں۔ آپ کو کچھ دن پہلے کا اڈیالہ جیل کے باہر کا وہ واقعہ تو یاد ہی ہوگا، جب سہیل آفریدی صاحب سے پوچھا گیا کہ اگر وفاق آپ کی بات نہیں مانتا تو پھر آپ کیا وفاق کے خلاف اعلانے جنگ کریں گے، اور یہ وہ اس طرح کی کو بات کی، اور وہ بڑا سخت قسم کا جواب دیا آفریدی صاحب نے کہ یہ بڑا گھٹیا سوال ہے، اور پھر وہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بھی انہوں نے یہ افسوس کا اظہار کیا کہ یہ سوال باقاعدہ پلانٹڈ کویسچن تھا جو مجھ سے کروایا گیا کہ آپ وفاق کے خلاف لڑیں گے اور یہ وہ آزادی کا اعلان کر دیں گے، اور اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں بھی اسی طرح ان لوگوں نے زبردستی یہ حالات کریٹ کیے ہیں، وہاں پر نہیں تھے، اور اب یہ خود خیبر پختونخوا کے بچوں کو اس طرف دھکیل رہے ہیں کہ وہ کل کو قومی ترانے کا ادب کرنا اور پرچم کا ادب کرنا چھوڑ دیں۔ لوگ نہیں چاہتے، لوگ بہت پیار کرتے ہیں اپنے ملک سے، لیکن یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں۔ بین ہی اس وقت ریاست نے عجیب اپنے آپ کو پاگل بنا کر رکھا ہوا ہے، اپنے آپ کو، عوام کو نہیں، عوام کو پاگل بناتے بناتے اب یہ بہت آگے چلے گئے ہیں۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ پابندیاں، یہ جبر، یہ حرکتیں جو یہ کر رہے ہیں دوسروں کو ملائن کرنے، دوسروں کو برا ثابت کرنے کی کوشش میں، یہ اپنے ساتھ خود ہی ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی 6%، 4%، 5%، 8%، زیادہ سے زیادہ 13% کہیں ٹرن آؤٹ پہنچا، اور انہوں نے اس ٹرن آؤٹ کو جو کہ زیرو تھا کئی گنا بڑھانے کی کوشش کی، اور سب کچھ جعلی طور پر الیکشن میں ارینج کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ظاہر ہے ٹرن آؤٹ بے حد تھوڑا ہونے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پرفارمنس زیادہ ہے۔ اچھا، بلوچستان میں اور 2024 کے الیکشن اگر آپ نے دیکھے ہوں، 2018 کے، 2013 کے، تو باقی تینوں صوبوں میں اور بلوچستان میں الیکشن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہاں پہ ٹرن آؤٹ یہی 6، 8، 10، 12، 13 ہوتا ہے، اور آج پنجاب میں، پنجاب کے سینٹر میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، چیچا وطنی میں، اور ہر جگہ ہونے والے انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ ٹرن آؤٹ 6 سے 13% کے درمیان جھولتا رہا، اور جس کو پھر انہوں نے کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر بڑھانے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے وہ جب رات گہری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ٹرن آؤٹ بڑھ جایا کرتا ہے، وہی پاکستان کی تاریخ کا المیہ۔ لیکن بارہ اب فرما یہ رہے ہیں کہ دیکھا یہ پرفارمنس جیت گئی ہے، اور یہ ٹرن آؤٹ کم کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ جو عمران کہتے ہیں کہ جی جو ضمنی الیکشن ہوتا ہے اس میں ٹرن آؤٹ ویسے ہی کم ہوتا ہے۔ بالکل کم ہوتا ہے ضمنی الیکشن میں، لیکن اتنا کم کب ہوتا ہے ضمنی الیکشن میں ٹرن آؤٹ کم ہونا اور بات ہے، اور بالکل پولنگ بوتھس پر الو بول رہے ہونا اور بات ہے۔ عوام نے بالکل تیاگ دیا ہوا تھا اس پوری الیکشن کی کہانی کو، لیکن وہ اپنے ڈینائل موڈ میں زندہ ہیں، خوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم جیت گئے، ہماری پرفارمنس جیت گئی، مطلب آپ اکیلے ہی لڑے، اکیلے ہی جیت گئے۔ یعنی 13 سیٹیں تھیں قومی اور صوبائی کے ملا کر، جن میں سے 2 پہ تحریک انصاف تھی، 2 پہ پیپلز پارٹی تھی ان کے مخالف، اور 9 سیٹوں پر تو یہ اکیلے ہی تھے۔ تو 13 میں سے 9 پر یہ اکیلے ہی لڑ رہے تھے، اور انہوں نے اکیلے ہی جیتنا تھا۔ آزاد امیدوار تو الیکشن کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے، انہوں نے پھونکنا ہوتا ہے، یا انہوں نے اپنی ایک سی وی میں لکھنا ہوتا ہے کہ اگلی دفعہ نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، پی ٹی آئی سے، کسی بڑی جماعت سے ٹکٹ مل جائے۔ چنانچہ وہ انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ جناب ہم نے فلاں الیکشن بھی بھگتائے ہوئے اور ہمیں اتنے ہزار ووٹ اپنی محنت سے بھی پڑ گئے تھے، تو اب آپ کی جماعت کا ٹکٹ ملے گا تو اور بھی پڑ جائیں گے۔ اس طرح انہوں نے، جاگیرداروں نے جب اپنے بچے سیاست میں ان کرنے ہوتے ہیں تو وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، آزاد امیدوار کھڑے کر دیتے ہیں۔ گویا 9 سیٹوں پر تو آپ بالکل اکیلے تھے، 2 سیٹوں پہ پیپلز پارٹی تھی جو آپ کی اتحادی ہے، ان میں سے 1 سیٹ پر دوست محمد کھوسا صاحب پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے، جو کہ ظاہر ہے نون لیگ کے کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے، اور پھر وہ ایک کیس میں ملوث تھے، ایک مرڈر کیس اور بڑا برا قسم کا کیس، اور اس کے بعد پھر وہ پیپلز پارٹی میں جلوہ گر ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب ایک تو ان کا اور ان کے والد صاحب کا ساری زندگی کا بیک گراؤنڈ مسلم لیگ نون کا ہے، اوپر سے وہ پھر وہ کرمنل کیس والا معاملہ بھی ہے، اوپر سے یہ بائی الیکشن ہے، لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے، اوپر سے پی ٹی آئی میدان میں نہیں تھی۔ چنانچہ نون لیگ کو اگر کوئی ووٹ پڑ بھی رہا تھا تو اس پر بھی بلاول بھٹو نے شک کا اظہار کیا اور اپنے کارکنوں کو
رات کو پولنگ شروع ہوتے وقت کہا کہ اب آپ نے فارم 45 لیے بغیر نہیں اٹھنا، اور پھر دوست محمد کھوسا صاحب کے حامی احتجاج بھی کرتے رہے. کچہری چوک پر ہم نے دیکھا کہ وہ لڑتے جھگڑتے بھی رہے کہ یہ ہمارے ووٹ چوری کیے جا رہے ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں لڑتے رہے، اور پھر ایونچولی ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ دے کر پیپلز پارٹی کو تو چپ کرا دیا گیا، اور تحریک انصاف کے ساتھ وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہمارا پرفارمنس جیت گیا اور ان کا نیریٹو ہار گیا، اور اس بات کا اظہار اعلان ہی نہیں ہے کہ عوام نے کس طرح بائیکاٹ کر دیا. جس طرح آج وفاقی آئینی عدالت کا بائیکاٹ کر دیا سائلین نے، اسی طرح اس الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا تھا گزشتہ روز پاکستان کے عوام نے. لیکن اس بائیکاٹ کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور اوپر سے اپنا نیریٹو سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو ہماری پرفارمنس، ہو کیڑی پرفارمنس یار. لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری پرفارمنس جیت گئی، اور یہ جو عوام اب آپ کو بالکل تیاگ رہے ہیں، جو آپ کو حکمران پاکستان میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو آپ کے کہنے پر ووٹ ڈالنے نہیں آ رہے، جو سائلین عدالتوں میں وفاقی آئینی عدالت میں پیش ہونا پسند نہیں کر رہے، ان عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے، جو ریاست کی مشینری کو بائیکاٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اوپر سے طلال چودھری ٹائپ لوگ جو تھوڑے سے پریشان ہیں، یعنی مریم نواز کو اور عظمہ بخاری اور ان لوگوں کو تو شاید سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ تو اپنے ڈینائل موڈ میں زندہ ہے، اور ظاہر اہل قوت کو تو کبھی سمجھ آتی نہیں ہوتی. لیکن جن لوگوں کو تھوڑی بہت سمجھ آ بھی رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے. جی ہاں، طلال چودھری صاحب کہتے ہیں یہ انہیں بائیکاٹ کرنے کی ضرورت کیسی ہوئی، ان کے خلاف نوٹس لو. انہوں نے ہو سکتا ہے طلال چودھری نے، ان کے بھائی بھی لڑ رہے تھے تو وہ اپنے حلقوں شلقوں میں گھومے پھرے ہوں گے اور انہوں نے پولنگ بوتھس پر الو بولتے ہوئے دیکھے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ یار احتکام بڑا خراب ہے. انہوں نے کہا تحریک انصاف کا نوٹس لو کہ یہ کیوں انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا. اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ جب تحریک انصاف کا بائیکاٹ تھا اور اس کے نتیجے میں اگر پولنگ سٹیشنز ڈیزرٹڈ رہتے، اگر تحریک انصاف والے اپنے ہی لیڈر کی بات کو ذرا بھی اہمیت دے دیتے، جو کہ انہوں نے ذرا بھی نہیں دی، اور حماد اظہر والے حلقے سے بھی کوئی نہ کھڑا ہوتا اور عمر ایوب کی اہلیہ بھی نہ کھڑی ہوتی، تو جو 4 جگہوں پر آپ گہما گہمی کے سین دکھائے ہیں ٹی وی چینلز نے، وہ بھی نہ ہوتے. یعنی اگر پورے ملک میں الیکشنز پہ، بائی الیکشنز پہ کسی جگہ کوئی گہما گہمی، کوئی ووٹرز کے آنے کا رش دکھائی ہی نہ دیتا. دیکھیں نا، عمران خان نے کہا تھا یار پورے الیکشن کا بائیکاٹ کر دو، ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے ان کی نہیں مانی. عمر ایوب صاحب نے کہا نہیں جی ہماری آبائی سیٹ ہے تو مجھے ہرایا ہے تو میری بیوی وہاں کھڑی ہونے دیں، آپ کی مہربانی. پھر عمران خان نے کہا اچھا اگر لڑنا ہی ہے تو کسی نوجوان کو لڑا دو، لیکن وہ عمر ایوب صاحب اس پہ بھی نہیں مانی اور انہوں نے اپنی بیگم کو ہی لڑایا. حماد اظہر صاحب نے کہا جی میں نے لڑنا تھا، پھر میرے پپا لڑے اور اب میرے پپا نہیں رہے تو اب ہماری آبائی سیٹ ہے، تو اب آپ کی مہربانی ہمیں یہاں پہ پی ٹی آئی کو لڑنے دیں. یہاں پہ بھی لڑوا دیا، دونوں سیٹیں انہوں نے کھینچ لیں. ہوں آرام ہے. اگر آپ بات مان لیتے تو جو ٹی وی چینلز پر اور سوشل میڈیا پر سین چلاتے ہیں NA 129 کے اور NA 18 ہری پور کے اور ادھر 129 لاہور کے، اور کہتے ہیں کہ دیکھو الیکشن میں گہما گہمی، وہ کہیں پہ بھی نہ ہوتی اور حکومت کا پورا سیٹ اپ ایکسپوز ہو سکتا تھا، جو کہ عمران خان صاحب کا پلان تھا. وہ چاہتے تھے کہ سرکار کے ساتھ عوام کا ڈسکنیکٹ ایکسپوز ہو، لیکن وہ نہیں ہونے دیا ان کے اپنے لوگوں نے. اور اس کے بعد سرکار کم ٹرن آؤٹ دیکھنے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں. سکندر سلطان راجہ تو ظاہر پپٹ ہیں، لیکن سرکار بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بائی الیکشنز میں اتنا ہی کم ٹرن آؤٹ ہوتا ہے، کوئی عمران خان فیکٹر کا نام لینے تک کے لیے تیار نہیں. لیکن جب آپ عوام کے ڈسکنیکٹ کو اپنی فتح سمجھیں گے اور اکیلے ہی لڑ کے جیتنے کو اپنی فتح سمجھیں گے، تو پھر آپ پورے پاکستان کو، صرف خیبر پختونخوا کو نہیں، پورے پاکستان کو بڑی تیزی سے بلوچستان بناتے چلے جا رہے ہیں. پورے پاکستان میں عوام کا الیکشن، جمہوریت، اس پورے پروسیس سے اعتبار اٹھاتے چلے جا رہے ہیں. اور نوجوانوں کے پاس جب وہ دل برداشتہ ہو جائیں تو یہی حال رہتا ہے کہ وہ اسی طرح باہر کے ویزوں کے لیے اپلائی کرتے رہیں.